یونیول نیوز کے تمام ویورز کو میرا آداب۔ آج یہاں غالب اکیڈمی میں عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 10 لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ عازمین عمرہ و علماء کرام کا انتخاب قرعہ اندازی سے ہوگا۔ اس باسعادت و پر نور موقع پر عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مشہور و معروف علماء کرام اور دانشوران کے خطاب کے علاوہ قرعہ اندازی کا عمل ہوگا انشاءاللہ، اور وہ خوش نصیب جن کا نام اس میں نکلے گا قرعہ اندازی کے ذریعے ان سب کو عمرے پہ بھیجا جائے گا۔ اس کا آیوجن خدام العلماء و ویلفیئر فاؤنڈیشن صوبہ دہلی نے کیا ہے، اور یہ تمام جو فنکشن ہے اس کا جو سارا اخراجات ہیں وہ حفیظ اللہ شریف صاحب اٹھا رہے ہیں، جو ایک تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں۔ یہ تمام جو عمرے کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں یہ انہی کی جانب دیا جا رہا ہے۔ یہ عظیم و عالیشان جو آپ ایک یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں قرعہ اندازی کے ذریعے 10 سے زائد لوگوں کو عمرے پہ بھیجا جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر میں وہ پروگرام شروع ہوگا۔ ہمارے 2 ایپیسوڈ چلیں گے۔ پہلا یہ ایپیسوڈ آپ کی نظر ہے۔ صاحب بہت بڑے مالدار تھے، تقریباً 15-20 ان کے مکان دلی میں ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، کروڑوں کے مالک ہیں۔ ہم ان سے ملاقات کے لیے پہنچے، ہم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری دولت سے نوازا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے، آپ سے گزارش کریں گے، بلکہ تو آپ کا خود ہی فریضہ ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا سفر کریں، آپ حج کریں۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ میرے پاس موقع وقت نہیں۔ آخر میں وہ بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے، تو ان کے لڑکوں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ لگا ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نوکر رکھا اور نوکر کے ذریعے ان کی خدمت کرائی۔ استنجا، باتھ روم، یہ تمام چیزیں وہ بستر بھی کر دیا کرتے تھے، تو نوکر بھی کبھی کبھار بھاگ جایا کرتا تھا، تو وہ کئی دن تک بستر پہ ہی اسی نجاست پہ پڑے رہتے، اور آخر میں اس شخص کا انتقال اسی حال میں ہو گیا۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے اس گھر کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ حضرات کی موجودگی، آپ سبھی حضرات کی شرکت نہ تو کسی پیسے کی نسبت پر ہے، نہ کسی دولت کی نسبت پر ہے، بلکہ رب کائنات کے گھر پر اس سعادت کے ساتھ، اس توفیق کے ساتھ حاضری نصیب ہو، اس کا عزم اور ارادہ ہے۔ کہ 2 مہینے پہلے بھی آپ کے ذریعے 20 افراد پر، 20 علماء کرام پر مشتمل ایک وفد گیا تھا۔ گزشتہ مہینہ 25 علماء پر مشتمل ایک وفد گیا تھا۔ اس بار آپ نے طے کیا کہ 10 علماء کرام بہار سے اور 10 علماء کرام دہلی سے، انشاءاللہ 20 علماء کرام کا سفر عمرہ کے لیے ہوگا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ نیشنل قومی صدر خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دوں دوبارہ کہ 83 علماء، مفتیان، ائمہ، مؤذنین، مدرسین نے فارم بھرے۔ ان میں سے 8 کے شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ قرعہ اندازی میں شریک نہیں ہو سکے۔ کل 75 قرعہ اندازی میں شریک ہوں گے۔ حاضری لی گئی تھی 11 سے 11:30 کے درمیان۔ 56 علماء کرام موجود تھے جن کی پرچی بن چکی ہے اور یہاں سامنے اسٹیج پر آ چکا ہے۔ 19 غیر حاضر تھے، تو چیئرمین صاحب سے اجازت کے بعد اجازت لے لی ہے۔ اخیر میں اعلان کر ان کی پرچی بنا دی جائے گی جو موجود ہوں گے۔ اب تک اگر نہیں آئے ہیں تو پھر معذرت چاہیں گے، اور جو آ چکے ہیں وہ آ کر اپنا اندراج ایک ایک کر کے آ جائیں۔ اور آج کی یہ جو بزم جس کے دم سے، جن کی توجہ سے، جن کی عنایتوں سے اور جن کی کرفرمائی سے سجی ہے، جناب حفیظ اللہ شریف مدنی صاحب اور ہم سب نوجوان علماء کے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے منظور نظر خدام العلماء کے دہلی کے صدر حضرت مولانا محمد جاوید صدیقی صاحب قاسمی حفظہ اللہ، مولانا مفتی عبدالواحد صاحب اور ہمارے اس ادارے کے تمام ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حرمین شریفین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا یہ تقویٰ کا عمل، یہ دلوں کے تقویٰ کا عمل۔ ہمارا شمار متقیوں میں
یہ خاص بات ہے میرے دوستو، جس کے لیے ایک مسلمان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اور زمین کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اس کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھا کر کے زندہ رہے گا، یہ اس کے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نہ صرف کہ اس سے محبت بلکہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ تو ایک عظمت ہے، جیسا کہ مولانا جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، پورا خطہ، بلکہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کا ذرہ ذرہ ہمارے دین ایمان اور ہماری محبتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ نبی اور عالم کے فرق کو وہ سمجھتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے نبی بنا دیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ وہ کام جو انبیاء بنی اسرائیل نے انتہائی دشوار ترین ماحول میں انجام دیا ہے، وہ میرے علماء کو انجام دینا ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آزمائش کے ساتھ ہمارے علماء کام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں چراغ جلے نہ جلے، لیکن مسلم معاشرے میں روشنی پھیلانے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ چٹائیوں پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے بچوں کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے آرام اور آسائش کا سامان کرتے ہیں۔ علماء کی قربانیوں کو، علماء کی محنت اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو سراہا جائے اور لایا جائے۔ آپ حفیظ اللہ شریف جو بات کہتے ہیں نہایت خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ بات عرض کرتے ہیں، تو آئیے میں آپ حضرات کے اشتیاق دید کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، تو لیجئے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوئی، آتے آتے وہ نام آ ہی گیا جن کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار تھا، اس شعر کے ساتھ کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جن کا شدت سے تھا انتظار وہ آ ہی گیا، محب علماء کی آمد سے عبد واحد اس علاقے میں تو اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیری باری دینوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگ ان کے حوصلے اور جذبے کو اس شعر کے اندر میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اسی حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ شعر جو ہے برمحل فٹاتا ہے کہ جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگاتے ہیں سب کے۔ حفیظ اللہ شریف صاحب ٹائز پر ہوں گے، آپ ہوں گے، حفیظ اللہ صاحب ہوں گے، ان کے جو خدمات ہیں اور علماء کے تعلق سے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من رسول اللہ اما بعد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت علماء، میرے علماء، نیز پہ بیٹھے ہوئے خصوصی مہمان، علماء دین، اعلیٰ ترین شخصیت، سب کا نام باری باری نہیں لے سکتا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے اور گلے میں بھی مجھے کچھ خراشی ہے، اس لیے کہ میں سفر کرتے کرتے صبح 4 بجے ایئرپورٹ پہنچا، پھر اس کے بعد فلائٹ فاگ کی وجہ سے 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گئی، پہنچتے پہنچتے یہاں پر بھی 1 آدھا گھنٹہ دیر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرکیف یہاں میں صرف آپ کے بیچ میں ایک مصلی بن کے آیا ہوں، نہ تو میں عالم ہوں نہ تو عالم دین ہوں، صرف آپ کی محبت میں
آپ کا ایک مصلی بن کے آپ کے خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک نذرانہ لے کے آیا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم حضرت علماء جو ممبر رسول کہلاتے ہیں، امام کہلاتے ہیں، بے شک ان کے تابع ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ بغیر امام کے ہماری نماز پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ امام ہے جو کسی کے تابع نہیں ہوتا۔ ہم البتہ امام کے تابع ہم کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، فضیلت علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ تو ہیں فضیلت والے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، تیرے بارگاہ میں سجدہ ضرور کرتا ہوں، اے اللہ تیرے بارگاہ میں سجدہ ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے امام کے تابع۔ تیری ایسی رحمت کی عظمت کی کون سا راز چھپا رکھا ہے؟ تو اپنے اماموں سے راضی ہے۔ جب تک میرا امام اللہ اکبر نہیں کہتا، میں تیرے بارگاہ سے سجدے سے سر کیسا اٹھاؤں؟ یہ فضیلت ہے میرے علماء دین کی۔ علماء دین بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کیا بولوں، ان سے سیکھا ہوں۔ چراغ کو جو ہے ایک سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوتا ہے، لیکن میری صحبت میرے علماء دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ مجھے راہ راستہ پہ لے کر آیا۔ میں نے علماء دین کی فضیلت کب جانا؟ وہ خاکہ پینا چاہتا ہوں۔ پینڈیمک کی حالت تھی، لوگ پریشان تھے، کون سوئے گا کون اٹھے گا، رات میں جو سویا صبح کو اٹھ نہیں پائے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی کئی میتیں ہوئے، کہیں پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے مر گئے۔ کوئی لاشوں کو اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اللہ نہ رسول کلمہ نہ غسل، کوئی غسل تک دینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ ویسی بیماری ویسی وبا چھا گئی تھی۔ ایسے صورت حال میں ہم لوگوں کے لیے مسجد بند، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بس اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا نظام ایسا کیسا ہو گیا، ہم نہ تو تیرے گھر میں جا سکتے ہیں نہ عبادت کر سکتے ہیں، یہ کیا عالم ہو گیا۔ یہاں تک کہ رمضان جو اللہ کا برکت مہینہ، تراویح تک نصیب نہیں ہوئی۔ وہ ماحول تھا، ایسے وقت میں نے سوچا کہ کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ آپ علماء دین کے حق میں اللہ کا گھر کھلا ہے، امام اور مؤذن کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا ہے، مصلی کے لیے چاہے اس وقت کا کوئی شہنشاہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسجد کو تالا رکھیے گا۔ جب بات سمجھ میں آئی کہ باری تعالیٰ تو نے تیرے علماء کو، تیرے اماموں کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تیرا گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہم مصلی در حقیقت ان کو پہچانتے نہیں، ان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ سزا ہمیں دیا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، قربان جاؤ میرے علماءوں کو۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جو کوٹ کیسے مرتا ہے وہ شہیدی مرتبہ کہلاتا ہے، تب آ کے قبرستان کے دروازے کھلے اور جا کے جو میت کو دفنانے کا موقع ملا، تب میرے علماء حضرات اپنی جان کو جوخم میں لے کے غسل بھی دیے، جنازے کی نماز بھی پڑھائے اور کھندا بھی دیے۔ یہ ہے میرے علماء حضرات کی جو ہے اپنے جان سے بڑھ کے وہ خدمت کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بس ایک مسجد میں ایک امام ہے، بس نماز پڑھائے گا، وہ پیشے کا امام ہے، اس کو 10-12 ہزار تنخواہ دے دیں گے، بس نماز پڑھا کے جانا ہے۔ ان کو کیا معلوم علماء کا مقام، اماموں کا مقام۔ کاش میں جو سمجھ گیا ہوں، میرے حضرات اگر سمجھ لے تو الحمدللہ آپ کی فضیلت میں چرچا کر جائیں گے۔ صاحب شریف صاحب کو بہت بہت اس کام کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، جو یہ ماشاءاللہ ابھی میں نے سن رہا تھا، جو ان کا جذبہ ہے اور جو یہ ہمارے اماموں کے لیے جو یہ خدمت کر رہا ہے، خدمت ہی ہے یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے اور لوگوں میں بھی انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا، ایسے ہی جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ ہم سب کا فرض بھی ہے، جتنے ہمارے مطلب انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے،
کیا ہے، اور اگر کسی کو کوئی بھوکا اسے کھانا کھلانے کے لیے ابھی میں سن رہا تھا تو اس سے تو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جتنے بھی ہمارے امام صاحبان، جتنے بھی لوگ آج یا آپ سے پہلے انہوں نے بھیجا ہے، جن جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کا عمرہ بھی قبول کرے، ان سب کی دعائیں بھی قبول کرے، اور جس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے۔ شیخ حفیظ اللہ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں انہوں نے بیان کر دی۔ اب میں تو صرف اپنی دل کی گہرائیوں سے ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان حضرات کو بھی جن کا نام قرآن کے اندر آئے گا، اور ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا قرآن کے اندر نام نہیں آئے گا اللہ ان کو بھی جلد از جلد مدینہ اور بیت اللہ کی زیارت کرائے۔ بس ایک طرف جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، وہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے تعلق سے یہ فرمایا ان مثل العلماء کمثل النجوم، کہ علماء کی مثال آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی مانند ہے۔ میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حفیظ اللہ شریف صاحب کی جانب سے علماء کرام کو عمرہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور یہ تیسرا قافلہ ہوگا، اجتماعی قافلہ۔ ویسے انفرادی طور پر 2، 3، 4 بھیجتے رہتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر 20 سے 25 تک کے قافلے کی جہاں تک بات ہے تو تیسرا قافلہ 20 علماء کرام پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج قرب بازی کے لیے جب مجھے پتہ چلا کہ حفیظ اللہ شریف صاحب 20 لوگوں کو حج میں بھیجیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس مسرت کے لیے میں نے کہا کہ میں ضرور 5 منٹ کے لیے صحیح لیکن حاضر ہوں گا، اور کیونکہ آج کافی میٹنگز تھی ہماری، لیکن میں بڑی مشکل سے آیا کہ کم سے کم قرہ میں بھی رہوں، کیونکہ ایک ثواب کا موقع ہے اور اس کو ہم اپنے آپ سے کیوں گنوانے دیں۔ تو میں سارے مہمان خصوصی جو ڈائز پہ بیٹھے ہیں ان سب کے ادب کے ساتھ، کیونکہ کافی وقت ہو گیا اور آپ لوگ بھی کوئی بھوک لگ رہا ہوگا، تو میں سب کو شکریہ کہتا ہوں، اسپیشلی حفیظ اللہ شریف صاحب جن کے جانب سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے تاکہ علماء بھی اپنے صحیح وقت اور جوانی میں ہی حج کرے۔ اور کیونکہ دیکھیے علماء کا رول بہت زیادہ ہے کمیونٹی میں، کیونکہ مسجد سے ہی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا لیڈرشپ پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کو اسلام کے بارے میں اچھا نالج ہوگا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو دور چل رہا ہے، بڑی کنفیوژن سا پوزیشن، جو پڑھے لکھے مسلم ہیں جو مدارس پہ نہیں گئے ہیں ان کے بارے میں بڑا ڈفرینس اوپینین ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن بڑھائیں، اور یونیورسٹیز میں بھی علماء کا پروگرام ہو، اور وہ جو بہت ساری کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اور کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروکتا بیٹھے ہیں، اور ہمارے عمران بھائی جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، تو جب مجھے پتہ چلا عمران بھائی خود آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں ضرور آؤں گا، اور میں سب کو بیسٹ آف لک بولتا ہوں، کیونکہ یہ قرہ ہے اور قرہ میں یہ پتہ نہیں کہ کن کا نام آئے گا، تو یہ حج جو کریں گے اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور آپ خوش قسمت ہوں گے جن کو موقع ملے گا، اور جن کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ ان کو کسی اور طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے بھی ہوگا، اور یہ بہت اچھا ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ اجتماعی طور پہ بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں۔ جب آپ جائیں گے مکہ اور مدینہ اور دیکھیں گے مکہ میں اللہ کا پریزنس، میں 2 بار حج کیا اور کئی بار عمرہ کیا، تو مکہ میں ایک جلالی جو لگتا ہے کہ واقعی خدا کا پریزنس ہے، اور مدینہ میں آپ کو ایک سافٹنس، محبت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اور میں چاہوں گا جو آج کل بہت زیادہ حج میں چلنا پڑتا ہے بہت، تو لوگ جوانی میں یہ حج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ فرائض ہے حج بھی، لیکن آخری ہے، لیکن کیونکہ آج
टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हो गया है कि अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जयपुर की लेडी है जो फेसबुक में इस्लाम को प्रोपेगेट कर रही है, वो एक ब्राह्मण लड़की है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और मौलाना पाकिस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गों का गाती है और उसको वो डिस्क्राइब करती है। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से। तो टेक्नोलॉजी आने से लाइफ भी थोड़ा आसान तो हो ही गई है कि आप इजीली जा सकते हैं। पहले एक ज़माने में 70 के दौर में अगर आप हज करने जाते थे, उस ज़माने में लोग सी ऑफ कर लेते थे, और आज है कि आप गए और हवाई जहाज़ से गए और हवाई जहाज़ से वापस आ गए। तो वो काफ़ी बदल गया है और इसमें नो डाउट मैं तो ये कहूँगा कि लोगों में ठीक है ख्वाहिश बढ़ी है हज करने का, लेकिन वो रिस्पेक्ट और एहतराम कम हो गया। तो उसको भी मेंटेन करना चाहिए कि जैसे अगर आप हज पे जा रहे हैं तो हज का एहतमाम भी होना चाहिए, और आने के बाद आप अगर हाजी साहब कहला रहे हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप हाजी हैं, क्योंकि सिर्फ हज कर लेने से आपके वो रिवायत पूरे नहीं होते। आपको प्रूफ करना है, सिर्फ नमाज ही नहीं, आपको सोसाइटी में एक लीडर का रोल करना है, और उस रोल के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वाकई जो हाजी साहब है वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम मानेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और यहाँ हमारे बहुत सीनियर बड़े भाई प्रोफेसर बैठे हैं तो, और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो आपने उनको भी सुना होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर से आप ऑर्गेनाइज़र को शुक्रिया अदा कहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बुलाया कि आप आए पूरे इस अंदाजी में शामिल हो। तो मैं भी बड़ा मुतमस्सिन हूँ कि जल्दी कोई रिजल्ट आए और देखें कि किनका किस्मत आज अल्लाह ने लिखा है कि वो हज पे जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।